لٹریری کرٹیسزم یا اس کو لٹریری اسٹڈیز بھی کہا جاتا ہے. تو آج میں آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو لٹریری کرٹیسزم ہے یہ ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے، کرٹک کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور یہ کیسے اس نے ڈیولپ کیا مختلف اسٹیجز سے. مجھے کہا بھی گیا تھا کہ اس کے بارے میں لیکچر دیں، تو میں آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ لٹریری کرٹیسزم یا لٹریری جو اسٹڈیز ہے تو یہ کیا ہوتی ہے. اب اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور ڈیفینیشن آپ کو مکمل طور پر سمجھ آئے گی کہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ میں بھی لے کے جاؤں گا کہ کن کن چیزوں کو کہا جاتا تھا آج تک، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کرٹیسزم ہے. جیسے اگر ہم کرٹیسزم کی بات کریں تو جیسے ایک گریک فلاسفر کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا تھا کہ این ان ایگزامنڈ لائف از نو لائف، کہ وہ لائف جس کو ایگزامن نہ کیا جائے، جس کا جائزہ نہ لیا جائے، جس کو انالائز نہ کیا جائے، جس کو ایویلویٹ نہ کیا جائے، جس کو انڈرسٹینڈ نہ کیا جائے، جس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو سمجھا نہ جائے، وہ کوئی زندگی نہیں ہوتی. اسی طرح کوئی بھی جو پیس آف لٹریچر ہے اس کو اگر ہم اسٹڈی نہ کریں، یعنی اگر اس کو بھی ایگزامن نہیں کریں تو اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جیسے ایک پیس آف لٹریچر کو ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی ایویلویشن کرتے ہیں، اس کی ایگزامینیشن اس کا کرتے ہیں، اس کو ہم انالائز کرتے ہیں، اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس جو ہے ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انالائز کر کے تو ہم اس کو پھر انٹرپریٹیشن اس کی کرتے ہیں. تو جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ لٹریری کرٹیسزم یہ ہوتا ہے. اب یہ لٹریری کرٹیسزم کی یہ تو ایک ڈیفینیشن ہے کہ ہاؤ ٹو جج اے پیس آف لٹریچر، کہ آپ نے ایک جو پیس آف لٹریچر ہے، یعنی اس میں نا کرٹیسزم، جتنا بھی کرٹیسزم ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں کہ انالیسز اینڈ ایگزامینیشن آف گریٹ تھاٹس، گریٹ ایموشنز اینڈ گریٹ ایکسپریشنز، اس کے لٹریچر کے حوالے سے. اب لٹریچر آپ کو اس کے لٹریچر کیا ہوتا ہے؟ لٹریچر مین کہ وے آف رائٹنگ، لٹریچر از اے وے آف رائٹنگ. ڈراما، ناول، شارٹ اسٹوری، پوئٹری، یہ ساری آپ کی لٹریچر ہوتا ہے. اور بیسٹ ایکسپریشن آف بیسٹ تھاٹس از کالڈ لٹریچر. اب آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گی، میں آپ کو ایک پوری سیکوینس بتاتا ہوں تاکہ ہم فائنل میں جا کے ڈیسائیڈ کریں کہ ایک لٹریچر جو ہوتا ہے اصل میں یہ کیا ہوتا ہے. اب جیسے سب سے پہلے ہم موو کریں تو کرٹیسزم اتنا ہی اولڈ ہے شاید جتنا پلیٹو ہے جو ہمارا کرٹیسزم چل رہا ہے. اور سب سے پہلا جو کرٹک تھا اس کو کہا جاتا ہے، جو وہ تھا آپ کا جس کو سیٹن کہا جاتا ہے، کہ اس نے سب سے پہلے کرٹیک کیا تھا، سیٹن، شیطان جو ہے. اب ہم جب پلیٹو کی طرف موو کرتے ہیں تو پلیٹو نے سب سے پہلے بات کی تھی جو وہ کہتا تھا کہ پوئٹری جو ہے اس کو ریپبلک کے اندر ایک آئیڈیل اسٹیٹ کا اس کے کانسیپٹ دیا تھا، یوٹوپیا کا کانسیپٹ تھا کہ اس میں پوئٹری کی یوٹیلیٹی کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کو اس میں سپیس نہ دی جائے، کیونکہ یہ لوگ ورتھ لیس ہوتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ٹوائس ریموو فرام ریئلٹی ہوتی ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ کرٹیسزم. اب آپ سمجھتے جائیے گا کہ یہ کرٹیسزم، یہ سارا جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں ابھی پوری ہسٹریز کی، یہ سارا کرٹیسزم ہے. تو آخر میں آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی کہ یہ سارا اگر کرٹیسزم ہے تو یہ اس کی کیا ایک شیپ بنتی ہے. آگے موو کریں تو ایرسٹو آ جاتا ہے، وہ اس کا اسٹوڈنٹ تھا. تو اس نے پھر کہا کہ یہ پوئٹری جو ہے یہ ٹوائس ریموو فرام ریئلٹی نہیں ہوتی، یہ ہمیں ریئلٹی کی طرف لے جاتی ہے، حقیقت کی طرف لے کے جاتی ہے. ریناسا ایج میں آپ کے پاس ملے گا سڈنی. تو سڈنی نے اپالوجی فار پوئٹری لکھی کہ پوئٹری کے بارے میں جو برا بلا کہا جاتا تھا کہ پوئٹری یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پوئٹری پر ٹائم ضائع ہوتا ہے، پوئٹری جو ہمیں ایول سکھاتی ہے، اور پلیٹو نے اس کو جگہ نہیں دی اس کے اندر. اچھا، یہ سارے کا سارا کیا ہے آپ کا؟ یہ بھی کرٹیسزم ہے، اس نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. اگر ہم ریناسا کی بات کریں تو ریناسا میں عموماً کہا جاتا تھا کہ جو پوئٹری کی بہت زیادہ بات کی جاتی تھی کہ اس کی جو مورل ویلیوز ہیں ان کو بہت زیادہ ڈیل کیا جاتا تھا. نیو کلاسیکل میں وہ کہتے تھے کہ جو پوئٹری ہے یہ انسٹرکٹس بھی کرتی ہے، یہ ڈیلائٹ بھی کرتی ہے. یہ سارا کرٹیسزم موو کرتا جا رہا ہے.
اور پھر یہ شروع سے ہی کرٹیسزم کا یہ ایک مطلب مانا جاتا تھا کہ یہ ہمیں رولز بتاتی ہے، اور اگسٹن ایج میں یہی تھا کہ یہ ہمیں رولز بتاتی ہے جس کے مطابق لکھنے والا لکھے. اور پوپ نے یہی کہا تھا کہ اینشینٹ تمام رائٹرز کو آپ پڑھیں تاکہ آپ اپنے صحیح طریقے سے آپ کو لکھنا آ جائے. رومانٹکس کی طرف موو کیا تو انہوں نے کہا جی کہ لٹریچر کا پرپز ہوتا ہے جو وہ استھیٹک کی طرف لے کے جاتا ہے. تو جب یعنی رائٹر جو کرٹک ہے اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، جب اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے تو جو اس کو چیزوں کو جیسے سمجھتا ہے ایسے ان کو فارورڈ کر دیتا ہے. یہ بھی رومانٹسک چل رہا ہے. تو ورڈز کی طرف جب آئے تو اس نے خود سے رولز دے دیے، پوئٹری لکھی اور اس کو سمجھنے کے بھی رولز دے دیے. کالڈریج نے بھی فینسی اور امیجنیشن پر بات کرتے ہوئے پوئٹری کو لکھنا کیسے چاہیے اس پر بات کرنی شروع کر دی. وکٹورین ایج میں میتھیو آرنلڈ نے یہ کہہ دیا کہ کرٹیسزم جو ہوتا ہے وہ جو بیسٹ جو کوئی نون اور تھاٹ ہے اس کو ایکسپریس کرنے کا نام ہوتا ہے. کرٹیسزم یہ کام کرتا ہے. اس لیے وہ جہاں پر جو ہے نا کرٹیسزم کو کہا گیا کہ یہ کرٹیسزم جو ہے یہ پروموٹ کرتا ہے کس کو؟ بیسٹ کریشن کو. کریشن کیسے کی جائے اس کو یہ پروموٹ کرتا ہے. یہاں سے اور انہوں نے یہ بھی کہتے تھا کہ یہ جو آج کل جس کو آپ ریلیجن کہتے ہیں یا فلاسفی کہتے ہیں اس کو ریپلیس کر دے گی پوئٹری. اب بات یہاں تک میں جتنی میں نے کی ہے پلیٹو سے یہاں تک یہ ساری کی ساری پوئٹری کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کو دوسری طرف کیا نام دیتے ہیں؟ سب کو ملا کے یہ کرٹیسزم ہوتا ہے. یہ کرٹیسزم ہے. آگے چلیں تو آپ کے پاس جو ماڈرن ایج ہے تو اس میں اسکوپ کے اندر اس کا وائڈنیس آ گیا تھا، اسکوپ اس کا بہت زیادہ ہو گیا تھا. اس میں پھر آپ کو انہوں نے کہا جی کہ اس کا جو ایکسٹرنزک جہاں پر کرٹیسزم کی ایک ٹائپ تھی ایکسٹرنزک مین سوشل پولیٹیکل مورل ایتھیکل، یہ کانٹیکسٹ ذہن میں رکھیں، یہ پڑھیں، ان کو سمجھ کے لٹریچر کو اسٹڈی کریں. پھر انٹولوجیکل مین کہ نہیں ورڈز آر آن پیج آر سورس آف میننگ، یہ چلنا شروع ہو گیا. پھر یہ ساری چیزیں نا، اور یہ جب آگے یہاں سے موو کرا تو یہاں تک تو یہ کرٹیسزم چلتا رہا. تو پھر آج کل اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو لٹریری تھیوری یا کلچرل تھیوری بھی کہا جاتا ہے. تو اب یہ لٹریری تھیوری کیا ہے اور کرٹیسزم کیا ہے؟ تو یاد رکھے گا یہ جو ماڈرن لٹریچر جو لٹریری کرٹیسزم ہے تو اٹ از آفن انفارمڈ بائی لٹریری تھیوری وچ از فلسافیکل ان نیچر، اور وہ اس کو ڈسکشن کرتی ہے. اور یہ اگر موو چلتا جاتا ہے، لیکن ہم جو کرٹکس ہیں ان سب کو ہم تھیورسٹ نہیں کہتے، لیکن یہاں سے بعد کے جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سارے تھیورسٹ ہیں. اور پھر جب ہم یہاں پر موو کرتے ہیں تو اب جان ہاپکنز کی جو کتاب ہے، جان ہاپکنز کی کتاب ہے جس کا نام ہے کہ گائیڈ ٹو لٹریری تھیوری اینڈ کرٹیسزم، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ لٹریری تھیوری اور کرٹیسزم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اب کچھ کرٹکس فرق کرتے ہیں، کچھ کوئی نہیں کرتے. اب آگے فارم جس کی دیکھیں آپ، ہسٹوریکل کرٹیسزم جو چیزوں کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں اسٹڈی کرتے ہیں. یہ بایوگرافیکل، اس کو بایوگرافی رائٹر کی لے کے یہ ڈسکس کریں گے. کمپیریٹیو، ایک پیس آف لٹریچر کا دوسرے سے کمپیریزن کر کے پڑھیں گے. نیو کرٹیسزم جو پیج پر ورڈز ہیں ان کو ہم نے پڑھنا، یہ میننگ دیتے ہیں. تھیوریٹیکل کرٹیسزم وہ کتنا آپ کو جمالیات دیتا ہے، ایستھیٹکس میں کتنی ہے. ایویلویٹو، اس کا انہوں نے ایویلویٹو مین وہ پرپز کیسے، لائف کے قریب کیسے ہے. لیجسلیٹو کہ وہ کیا اس نے رائٹر نے پورے جو نام جان ویلیوز رولز دیے گئے ہیں ان کو فالو کیا ہے یا نہیں. پھر جی اس کا جوڈیشل کہ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتا ہے یا ان ساری چیزوں کو یہ نہیں. اور یہ لیجسلیٹو ہے، یہ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کیسے لکھنے والے کو سکھایا جاتا ہے اور اس نے اس کو لکھا بھی ہے یا نہیں. پھر جو ہے آپ کے پاس سائیکولوجیکل کرٹیسزم. اب سائیکولوجیکل کرٹیسزم میں آئیں تو آپ کے پاس پھر سائیکو انالیٹک بھی آتا ہے جو فرائڈ کا ہے کہ کیسے پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ مختلف کام کرتا ہے. پھر سوشولوجیکل کا مارکسسٹ کنسیپٹ کہ کیسے سوسائٹی کنسٹرکٹ کرتی ہے لٹریچر کو. آگے موو کریں تو آرکیٹائپ چلتے ہیں کہ کیسے مختلف آپ کا جو آپ کے اندر ڈرامہ میں جو ناول میں جو ٹریجڈی کا آرکیٹائپ ہے، جو آپ کا ایپک کا ایور ٹائپ ہے، جو اسٹائر کا ایپک ٹائپ ہے، وہ کیسے چلتا جاتا ہے. پھر آپ موو کریں تو آپ کے پاس فیمنسٹک کرٹیسزم ہے کہ فیمنزم اس کے ایلیمنٹس آپ تلاش کریں. آپ کو لیسبین اور گے یہ آپ کو ملے گا، اس کے اندر ملے گا. اور اس کا پوسٹ کولونیل ایلیمنٹس ملیں گے، وہ کرٹیسزم آتا ہے. ایکو کرٹیسزم کا ماحول کیسے چیزوں کو ڈیولپ کر. اسٹرکچرلزم مین کہ اسٹرکچرلزم کے حوالے سے کہ چیزوں کیسے اسٹرکچر ہوتی ہیں، چیزوں کو ایلوسلیشن میں نہیں سمجھا جا سکتا. پوسٹ اسٹرکچرلزم مین کہ چیزوں کے ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں. ماڈرنزم مین کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے ہر چیز کو کویسچن کرنا، یہ کرٹیسزم ہو گیا. اور پوسٹ ماڈرنزم یہ ہو گیا کہ کرٹیسزم کی بات یہ ہوگی کہ بالکل ہر چیز ایکسپینڈ ہو کے رہ گئی اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا.
اب یہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ پیچھے میں نے آپ کو کرٹیسزم بتایا، آگے سارا تھیری بھی بتایا. تو ڈویژن کریں تو یہ تھیری بنتی ہے ماڈرن کے بعد، اور پہلے والا کرٹیسزم بنتا ہے. لیکن یہ دونوں سیم ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں، یہ ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ سارا ہے بنیادی طور پر اگر ایک ٹاپک ان کو دینا چاہیں تو وہ کرٹیسزم دیں گے. لیکن آگے چونکہ تھیری کا تھوڑے سے پرسپیکٹیو چینج ہو جاتے ہیں. وہ جو آپ کا کرٹیسزم ہے وہ اسپیسیفیکیشن ہے، یعنی ایک بندہ بولتا ہے اور وہ بتاتا ہے ایسے ایسے. تو جو آپ کا تھیری ہے وہ ڈائلاجک ہو جاتی ہے، وہ تھوڑی سی اپنی ڈائمینشن چینج کرتی ہے. اس میں ڈائلاگ آ جاتے ہیں، ریڈر رائٹر اور ان کے درمیان، اور میننگز کو کیسے ڈرا کرنا ہے. اب یہ سارا جو کچھ میں نے آپ کو بتایا یہ سارے کا سارا کرٹیسزم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم ہر بندے کی کرٹیسزم کی رائٹر کی جو کرٹک ہے اس کی اپروچ ڈفرینٹ ہے، اور جب اپروچ ڈفرینٹ ہے تو جب ٹائم چینج ہوتا گیا تو وہ کرٹیسزم کی طرف جو تھا وہ ایک ساتھ ساتھ چینج بھی آتا گیا کہ کرٹیسزم جو ہر دور میں مختلف ہوتا جا رہا ہے. اب نیکسٹ بات یہ کہ لٹریری کرٹک جو ہے اس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے. ایک تو اس کو امپرسنل ہونا چاہیے، یعنی وہ اپنی ذاتیات کو ساتھ لے کے نہ چلے. ان بائسڈ ہو، بائسڈ نہیں ہونا چاہیے اس کو. ڈسپیشنیٹ ہو، ویسے ایموشنل فیلنگ کو ساتھ نہ لے چلے. ڈیٹیچڈ ہو، وہ کسی کو فیور نہ کرے. آبجیکٹیو ہونا چاہیے، جیسے جب چیزوں کو پڑھے تو ان کو فری ہو کے نا ایز اٹ از چیز کو دیکھے. پریجوڈس اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر سینس آف ٹریڈیشن ہونا چاہیے، اس کو سینس آف نالج ہونا چاہیے، اس کے اندر کلیئر تھنکنگ اس کی ہونی چاہیے. وہ ویل ریڈ ہونا چاہیے، اس کے اندر سکلز ہونی چاہیے، اس کو ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح اس کو نا کیسے لے کے چلنا ہوتا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کرٹک کے اندر اگر نہیں پائی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ ایک اچھا کرٹک نہیں ہوتا. پھر اس کے جو پرنسپل ہیں یاد رکھیے کرٹیسزم کے، تو یہ نا تین جو پرنسپل تو خیر اس کے ہیں، لیکن تین چیزوں پر یہ کنسنٹریٹ کرتے ہوتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ پیس آف لٹریچر تین چیزوں پر: میٹر، مینر اور پاور آف کنویئنگ این آئیڈیا اور ایستھیٹکس، پلیئر یا جو کچھ بھی ہے. لٹریچر ہر دور میں بدلتا رہتا ہے، لیکن یہ میٹر، مینر اور پاور آف جو اس کا ہے اثر کیسے کرتا ہے لٹریچر، یہ تو لٹریچر کے فنکشن ہے. لیکن جو تین پرنسپلز ہیں کرٹیسزم کے وہ ہمیشہ رہتے ہیں. جیسے پرنسپل آف ٹروتھ ہے کہ کیسے اس نے سچ کو پیش کیا، پرنسپل آف سیمیٹری ہے کہ کیسے اس نے چیزوں کو لکھا ہے، پرنسپل آئیڈیلائزیشن ہے کہ کس طرح کی سوسائٹی کا وہ کانسیپٹ دینے جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اس کے اندر آتی ہیں. اور پھر اگر ہم پھر ایک آخری بات یہ ہے کہ اگر موو کریں ٹریڈیشنل کرٹیسزم، اس کو ہم دو طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں: ٹریڈیشنل کرٹیسزم اور رومانٹک کرٹیسزم. ٹریڈیشنل جو کرٹیسزم ہے وہ لوگ کس پر کنسنٹریٹ کرتے تھے؟ فارم پر، سٹانزا پر، ردم، رائم، سٹریس ہونا چاہیے، اپیرنس ہونی چاہیے، سیٹ پیٹرن ہونے چاہیے، رولز ہونے چاہیے. کنزرویٹو ہے، وہ اتھارٹیٹیو ہے، اس میں ریگولر آئیڈیا ہونا چاہیے. اگر کوئی ان پر چلتا ہے تو ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا نا ڈکٹیٹوریل ہے کہ اگر وہ کوئی ان اصولوں پر چلتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ اچھا کرٹک نہیں ہے یا رائٹر نہیں ہے. تو رومانٹک جو ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. وہ کیا سوچتے ہوتے تھے؟ وہ کہ وہ ان چیزوں کو سارے چیزوں کو نگلیکٹ کرتے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ فارم کی ورتھ نہیں ہے، سٹانزا نہیں ہے، رائم ردم کی ضرورت نہیں ہے، سٹریس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اپیرنس کی ضرورت بھی نہیں ہے، سیٹ پیٹرنز پر نہیں لکھنا آپ نے، کنزرویٹو نہیں ہونا، آرڈر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہ ان پر چلنا ضروری نہیں ہے. وہ تو ڈکٹیٹوریل ہیں، یہ تھوڑا ڈیموکریٹک ہو جاتے ہیں. یہ انٹرپریٹیشن کا ایک ریلیشن شپ کریٹ کرتے ہیں رومانٹک کرٹیسزم. کس کے درمیان؟ رائٹر کے درمیان، ریڈر کے درمیان اور ٹیکسٹ کے درمیان، یا آرٹسٹ اور اس کے ورک کے درمیان، یا جو ریڈر ہے اس کے درمیان. تو رومانٹک کرٹیسزم جو ہے وہ ساری چیزوں کو نگلیکٹ کرتا ہے، وہ ان کو اتنی زیادہ کوئی ویلیو نہیں دیتا. اور جہاں تک اب یہ جو اگر میں بات کروں اس کے جو فنکشنز آف کرٹیسزم کے بارے میں لاسٹ میں بات کرتا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ جو فنکشن کرٹیسزم جو ہے نا یہ ججمنٹل ہوتا ہے. یہ ججمنٹ کرتا ہے چیزوں کو، لٹریچر، پیس آف لٹریچر کی، یہ اس کو ایویلویٹ کرتا ہے، یہ اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ میں کیا اہم ہے. پھر تین چیزیں تو بہت ہی اہم ہیں فنکشن آف لٹریچر میں. پہلی بات یہ کہ واٹ دا رائٹر ہیز ٹرائی ٹو سے، اس نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے، ہاؤ ہی ہیز سیڈ دیٹ، اور وہ کتنا اس کو کہہ سکا ہے، کس حد تک اس کو کامیاب ہوا ہے، اور واز اٹ ورتھ ایکسپریسنگ، کہ کیا وہ اس کے اندر کامیاب بھی ہوا ہے یا نہیں اس کو پورے کے طور کو ایکسپریس کرنے میں. تو یہ تین فنکشنز آف کرٹیسزم ہیں. اور کرٹیسزم جو ہے یہ اصل میں آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اسی پیس آف لٹریچر کی ورتھ کیا ہے، یہ آپ کو یہ بتاتا ہے. اور اس کے مختلف کرٹیسزم جو ہے نا
جیسے کرٹیسزم آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے گلاسز ہوتے ہیں مختلف قسم کے یعنی اس کو بھی یہ لٹریری تھیوری کی طرح پیناپٹیکل ہوتا ہے کہ جب آپ ایک گلاس لگاتے ہیں تو وہ چیز نظر آتی ہے، دوسرا لگاتے ہیں تو دوسری نظر آتی ہے. تو جتنی میں نے آپ کو ٹائپس بتائی ہیں تو اس کو جب آپ ان کے پیناپٹیکل لگاتے جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، اور یہ مدد ہمیں کرتا ہے کہ ایک لٹریچر جو ہے لکھا گیا ہے اس کا میٹر کیا ہے، اس کا مینر کیا ہے، اور کس حد تک وہ میننگز کنوے کر سکا، اور کس حد تک صرف میننگ نہیں، کس حد تک وہ لوگوں کو ایسی جا کے اپیل ایسے کرتا ہے کہ ان کو ایک نئی سوچ دیتا ہے، نیا رنگ دیتا ہے، نیا ڈھنگ دیتا ہے، نیا سوچنے کا انداز دیتا ہے. تو یہاں پر بھی کرٹیسزم ہے. کرٹیسزم جو ہے یہ ڈسٹرکٹیو بھی ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو بھی ہوتا ہے. یہ ہمیشہ کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے، جو کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو ہے وہ ڈائریکٹلی لائف سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور لٹریچر کو ایک بہت ہی پازیٹیو طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اس کے اندر. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ لٹریچر جو ہے یہ ساری جتنی بھی میں نے آپ کو ٹائپس بتائی ہیں، فنکشن آف لٹریچر بتایا ہے، اور ساتھ آپ کو اس کے پرنسپل بتائے ہیں. تو اب یہ سارے کیا ہم سے بول بول کے کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لٹریچر کرٹیسزم کا مطلب ہے کہ اس کو اسٹڈی کیا، اس کو ایویلویٹ کیا، اس کو ایگزامن کیا، اس کو انالائز کیا، اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس دیکھے، اس کا مینر دیکھا، اس کا میٹر دیکھا، اس کی پریزنٹیشن دیکھی، اس کو ایویلویٹ کیا، اس کو ججمنٹ کی اس کی، اور آخر میں اس کو انٹرپریٹ کیا. اس سارے پروسیس کو کہتے ہیں کرٹیسزم.